مصر کی معروف یونیورسٹی جامعۃ الازہر کا پاکستان میں کیمپس قائم کرنے کا اعلان۔ عالم اسلام کی سب سے قدیم اور معروف یونیورسٹی جامعۃ الازہر کی ابتدا ایک مسجد سے ہوئی۔ کیا جامعۃ الازہر میں بھی اردو میں تعلیم دی جاتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے مصر کے مفتی اعظم ڈاکٹر نذیر محمد ایاد نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ مصر کی جامعۃ الازہر پاکستان میں اپنا کیمپس قائم کرے گی۔ اس بات کا اعلان انہوں نے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی کی وفد جس میں وفاقی وزیر تعلیم برائے پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور دیگر سے ملاقات کے دوران کیا۔ ڈاکٹر نذیر محمد ایاد کا کہنا ہے کہ جامعۃ الازہر میں 40% سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں اور جامعہ خواتین کی تعلیم کا پرزور حامی ہے۔ اس کے قیام کا مقصد اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عربی ثقافت کو بھی فروغ دینا ہے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ مفتی اعظم مصر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے علماء کو مصر بھیجنا چاہیے تاکہ وہ دنیا کی قدیم ترین درسگاہوں میں سے ایک کے تجربات اور تعلیمات سے مستفید ہو سکے۔ اس موقع پر وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ وزارت تعلیم جامعۃ الازہر کے کیمپس کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اس کیمپس کے کیا اثرات ہوں گے، جامعۃ الازہر کا پس منظر اور تاریخ کیا ہے، جامعۃ الازہر میں کتنے طلباء زیر تعلیم ہیں، اس کا قیام کب ہوا اور اس کے یہاں پاکستان کی اور دنیا میں اس کی جو علمی خدمات ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے جامعۃ الازہر کا شمار دنیا کی قدیم ترین جامعات میں ہوتا ہے جو نہ صرف اسلامی تعلیمات بلکہ مصری عصری علوم کے فروغ میں بھی اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں واقع یہ جامعہ علم و تحقیق کا ایسا مرکز ہے جس نے صدیوں تک دنیا بھر کے طلباء اور علماء کو اپنی جانب متوجہ رکھا۔ جامعہ الازہر کا شمار عالم اسلام کی قدیم ترین اور مسترد ترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ موجودہ وقت میں جو خاص کر کے حالات ہیں، جامعۃ الازہر سے 4000 جو تعلیمی ادارے اور 20 لاکھ کے قریب طلباء و طالبات منسلک ہیں۔ خود جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد 90,000 ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا چلوں کہ مصر کی الازہر یونیورسٹی اپنے علمی ادبی معیار کی بدولت عالم اسلام کی بلکہ پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ الازہر یونیورسٹی کی بنیاد ایک مسجد میں رکھی گئی جس کا نام مسجد الازہر ہے۔ جب سسلی کی فوجیوں کے کمانڈر نے خلیفہ المعاذ کے حکم پر مصر کو فتح کیا تو اس نے 358 ہجری میں قاہرہ میں اس بنیاد رکھی قاہرہ کی، جس میں الازہر نامی مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں 2 سال کا عرصہ لگا۔ اس مسجد میں پہلی نماز 7 رمضان المبارک 361 ہجری میں پڑھائی گئی۔ اس مسجد کو بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا جو بعد ازاں جامعۃ الازہر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جامعہ الازہر اس وقت عالم اسلام کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ تاریخ دان اس کا نام الازہر رکھنے جانے میں اختلافات کا شکار ہے۔ ہر کوئی اس کی الگ وجہ بیان کرتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس کا نام الازہر اس لیے رکھا گیا کیونکہ جس وقت اس شہر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس جگہ پر خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقیدت و محبت کی بنیاد پر رکھا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے 3.5 سال بعد یہاں مختلف علوم کی باقاعدہ کلاسز شروع کی گئی۔ مصر کے شہر قاہرہ کے وسط میں واقع جامعہ الازہر ایک وسیع کمپلیکس کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کمپلیکس میں تاریخی مسجد، یونیورسٹی کے عمارات، ہال، لائبریریاں اور دیگر دیدہ زیب عمارتیں شامل ہیں۔ جامعہ الازہر کی یہ کلاسیکل عمارات مختلف قسم کے ادوار جیسے فاطمی، ایوبی اور عثمانی خلافت کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی تک کی ہر طرز تعمیر دیکھنے کو ملے گا۔ جامعہ الازہر اپنے 5 دیدہ زیب میناروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہ 5 مینار 1469، 1340 اور 1510 میں تعمیر کیے گئے تھے۔ جامعہ الازہر کی بے شمار خدمات کے ساتھ ساتھ اس کے جو دور ہے وہ بڑا ایک تاریخی دور ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جامعہ الازہر یونیورسٹی فاطمیوں کے چوتھے خلیفہ اور اسماعیلیوں کے 14ویں امام المعز الدین نے 972 عیسوی میں مصر کے نئے آباد کردہ شہر قاہرہ میں قائم کی گئی تھی۔ جامعہ الازہر مسجد کی تعمیر کا آغاز 970 عیسوی میں اور 972 عیسوی میں مسجد میں نمازیں ادا کرنا شروع ہوئیں۔ مدرسے کا آغاز 988 عیسوی میں کیا گیا۔ 9ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک جامعہ الازہر بطور شیعہ مدرسہ فاطمی خلافت اور اسماعیلی فرقے کی ترویج کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ دراصل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب اس مدرسے کو الازہر کا نام دیا گیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد شیعہ اسماعیلی عقائد کی اشاعت و ترویج کرنا تھا۔ اب 11ویں صدی میں مصر میں اہم ترین سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کر کے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور مصر میں سنی العقیدہ ایوبی سلطنت کا آغاز ہوا۔ قاہرہ کے محاصرے کے دوران جامعۃ الازہر کو بھی جزوی نقصان پہنچا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جو علم ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے
ذاتی دلچسپی لے کر جامعۃ الازہر کی مرمت کروائی اور یہاں کی کتابوں کو محفوظ کرنے کے لیے لائبریری کا بھی اضافہ کیا۔ جامعہ ازہر جب سنی العقیدہ مسلمانوں کا مرکزی تعلیمی ادارہ بنا تو یہ وہ دور تھا جب بغداد کی سیاسی جو تعلیمی عظمت ہلاکو خان کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی۔ بیت الحکمہ کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ بخارا سمرقند کے مدرسے منگولوں کی یلغار سے تباہ ہو چکے تھے۔ سینٹرل ایشیا کے مسلمان علماء نے بھی مصر میں پناہ لے رکھی تھی۔ یوں جامعہ ازہر پر مسلمانوں کا انحصار بھی بڑھ گیا اور سب کو اس جامعہ ازہر سے یہ امید ہو چلی کہ یہ دوبارہ سے اپنی علمی سلطنت قائم کرے گا۔ اب ایوبی سلطنت کا خاتمہ 1250 کو مملوکوں کے ہاتھوں ہوا، لیکن جامعہ ازہر کے ساکھ و عظمت میں فرق نہ آیا۔ مملوک سلطان بیبرس اور اس کے وزیر اعظم عز الدین المجدی کی جامعہ ازہر سے خصوصی لگاؤ رہا۔ سلطان بیبرس اور دیگر شہزادوں اور عمراء نے خاصی رقم جمع کر کی اور جامعہ ازہر کی توسیع پر خرچ کی۔ جامعہ کی موجودہ تعمیرات کروائیں۔ بیبرس باقاعدگی سے جمعہ کی نماز جامعہ ازہر کی مسجد میں ادا کرنے اور وہاں کی علمی مجالس کا حصہ بنتے۔ محققین اس دور کو سنہری دور سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیبرس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے منگولوں کو پہلی بار جنگ جالوت میں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ بیبرس نے بغداد کے عباسی خاندان کے بچے کچے افراد کا کہرا کو بلایا اور انہیں وہاں اعزازی خلافت کے عہدوں سے نوازا۔ عباسی خاندان کے ساتھ بغداد کے جلیل القدر دانشور عالم مذہبی اسکالر بھی تشریف لائے اور جامعۃ الازہر کی رونقوں میں خوب اضافہ ہوا۔ دوسری طرف مسلم اندلس پر عیسائیوں نے یلغار شروع کر دی اور قرطبہ اور اشبیلیہ کے جید علماء نے بھی قاہرہ کا رخ کیا اور اپنی زندگی اور علمی کام جامعہ الازہر کے سپرد کیا۔ یوں یہ ادارہ بیبرس کے زمانے میں پورے عالم اسلام کا سب سے عظیم تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 15ویں صدی میں عثمانی خلافت نے مصر کو فتح کیا، تاہم جامعہ الازہر کا مکمل احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ عثمانی خلافت میں بھی جامعہ الازہر کو مکمل خود مختاری دی گئی۔ عثمانیوں نے جامعہ الازہر کو معاشی طور پر خوشحال بنانے کے لیے باقاعدہ جاگیریں مقرر کی، یعنی مختص کی۔ جامعہ کا سب سے بڑا عہدہ صرف مصری علماء کے لیے مختص کیا گیا۔ اب جنگوں کے دوران جو نیپولین تھا اس کے ہاتھوں جامعہ کی عمارات کو نقصان پہنچا۔ یہ بات ہے 1798 عیسوی کی، جب نیپولین نے مصر پر قبضہ کیا تو جامعہ الازہر کا خود مشاہدہ کیا اور اپنی ذاتی ڈائری میں جامعہ کو پیرس کی یونیورسٹی کے برابر قرار دیا۔ اگرچہ جامعہ الازہر کے اساتذہ اور ان کے شاگردوں نے اور وہاں کے طلباء نے فرانسیسیوں کے خلاف عسکری مزاحمت میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں نیپولین نے جامعہ الازہر پر فوج کشی کی اور میناروں کو کچھ اور عمارات کو نقصان پہنچایا۔ تاہم مصر کے سلطان نے 1802 میں اثر نو تعمیرات کی اور جامعہ کو پھر سے بحال کر دیا۔ ناظرین، یہ تو جامعہ الازہر کا تاریخی پس منظر ہے۔ اب جامعہ الازہر کا جو تعلیمی نصاب ہے، ابتدائی طور پہ جامعہ الازہر کا زیادہ سے زیادہ تر نصاب تھیولوجی، اسلامی قوانین، شریعہ، فقہ، حدیث، عربی گرامر، عربی ادب، تاریخ، منطق، فلکیات، فلسفہ، صرف، نحو وغیرہ پر شعبوں پر مشتمل تھا۔ موجودہ وقت میں جامعہ الازہر میں 359 اکیڈمک ڈپارٹمنٹ اپنی تعلیمی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ اکیڈمک ڈپارٹمنٹ 81 فیکلٹیز میں تقسیم ہے۔ تقریباً 90,000 اسٹوڈنٹس جامعہ الازہر سے منسلک ہیں۔ جامعہ الازہر کی ایک اور جو خصوصیت ہے وہ اس کے فتووں کی اہمیت ہے۔ جامعہ الازہر کے ہاں ایک اسلامک ریسرچ اکیڈمی قائم ہے جو مصر کے ایک دوسرے ادارے دارالفتہ مصر سے منسلک ہے۔ دارالفتہ 1995 میں مصر کے سلطان نے قائم کیا تھا۔ یہ وزارت انصاف کے ماتحت کونسل ہے۔ اس کونسل میں مصر کے مفتی اعظم، جامعہ الازہر یونیورسٹی کے اسکالرز، وزارت مذہبی امور اور دارالفتہ کے اپنے ممبران شامل ہوتے ہیں۔ یہ کمیٹی کسی بھی مسئلے پر فتویٰ جاری کرتی ہے۔ جامعہ الازہر اس فتویٰ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اسلامی اور فقہ کے قوانین پر جامعہ الازہر کے موقف کا احترام کیا جاتا ہے۔ جامعہ کے اسکالرز فتویٰ مکمل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جامعہ الازہر اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے تحت بھی ایک فتویٰ کونسل قائم ہے جو دور جدید کے مسائل کے مطابق فتویٰ جاری کرتی ہے۔ مملوک دور خلافت ہو یا عثمانی دور حکومت ہو یا پھر آج کا مصر، ہر دور میں جامعہ الازہر یونیورسٹی کے فتووں کو کلیدی حیثیت حاصل رہی ہے اور اس کے فتووں کا جو ہے وہ ڈنکا بجتا رہتا ہے اور یہ کچھ انفرادی فتوے ان کو ممتاز بھی کرتے ہیں دیگر اداروں سے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال ہے کہ کیا جامعہ الازہر میں اردو کا بھی شعبہ قائم ہے؟ تو اس حوالے سے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جامعہ الازہر نے اردو زبان ادب کی ترقی کے لیے بھی اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ 2021 میں ڈاکٹر ویلا جمال الحسینی نے ایک پاکستانی اخبار روزنامہ ایکسپریس میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جامعہ الازہر میں 1965 کے دوران پہلا شعبہ اردو قائم ہوا جو گرلز برانچ میں تھا۔ 1989 میں بوائز برانچ میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان شعبہ جات کے ذریعے اردو زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے اور تحقیقی مجلہ اردویات شائع کیا جاتا ہے جو اردو کے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ جامعہ الازہر سے اب تک کون لوگ فیضیاب ہوئے ہیں اور اس میں چند نام ہی میں آپ کو گنواؤں گا جو مشہور ہیں اور جن کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے۔ ناظرین، جامعہ الازہر سے فیض یافتہ میں ابن الحسن، یہ دنیا کا یہ پہلا وہ سائنسدان ہے جنہوں نے انسانی آنکھ کا
اندرونی معائنہ کیا تھا۔ آپ کی شعر آفاق کتاب المناظر صدیوں تک یورپی نصاب کا حصہ رہی۔ آپ فزکس، فلکیات اور حساب کے ماہر تھے۔ آپ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری آنکھوں میں ریڈر سیلز جو ہمیں دیکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور وہ اس جامعہ سے فیض یافتہ تھے۔ ابن الحسن کی تھیوری آف ریفلیکشن آج بھی فزکس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ابن خلدون وہ بھی اس جامعہ سے فیض یافتہ ہیں۔ زندگی کے آخری سال ابن خلدون نے جامعۃ الازہر اور مملوک سلطان کے ہاں قاہرہ میں گزارے۔ تاریخی کتاب مقدمہ کے مصنف ابن خلدون نے 5 سال جامعۃ الازہر میں گزارے، اپنی خود نوشت اور تاطاریوں پر ایک کتاب بھی تحریر کی۔ اچھا، اسی طرح سبت المردینہ سبت ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے۔ آپ نے 50 سے زائد مسودات فلکیات کے علم پر تخلیق کی، وہ بھی جامعہ کے فاضلین میں سے تھے۔ عبد القادر بغدادی، آپ کو دنیا کے اولین انسائکلوپیڈیاز میں سے ایک لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ عثمانی سلطنت میں مجسٹریٹ کے منصب پر فائز تھے۔ آپ نے ترک خلاف پر شاہ نامہ بھی لکھا اور اس کے علاوہ دوسری اہم کتب بھی تحریر کی۔ اس کے علاوہ شہاب الدین نقشبندی بھی یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے 1412 میں 14 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا شائع کیا۔ یہ جغرافیہ، سیاست، سائنس، سماج، حیوانیات، غیر دنیا کی تمام دستیاب معلومات پر مشتمل تھا۔ ابن حجر عسقلانی اپنے آپ فقہ، حدیث اور تاریخ کے ماہر تھے اور بے شمار کتابوں کے مصنف تھے۔ اگر ہم بات کریں ابن حجر عسقلانی کی تو آپ نے حدیث پر 150 سے زائد کتابیں تحریر کی۔ تفسیر، فقہ، شافعی اور شرعی قوانین پر آپ کا کام جو ہے وہ مستند مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار موجودہ دور میں، اگر حالیہ دور میں دیکھیں، یوسف القرضاوی سمیت اس جامعہ کے نامور علماء اکرام پیدا ہوئے، اسکالرز پیدا ہوئے، دانشور پیدا ہوئے۔ تو یوں اس جامعہ کا پاکستان میں کیمپس کا قیام کا اعلان ایک خوش آئند خبر ہے اور ایک بڑی خبر ہے، اور اگر یہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ہمارے طلباء کو، ہماری نوجوان نسل کو مصر کے تعلیمی اداروں سے مستفید ہونے کا وہ مواقع میسر آئیں گے، اور اس میں تعلیمی جو میدان ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنے میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی۔